ہو جاؤں۔ تو وہ اللہ والوں نے ایسے مجاہدے برداشت کیے علم کے حاصل کرنے کے لیے، تب جا کے آج یہ علم پوری دنیا میں عام ہے اور پوری دنیا میں محفوظ ہے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب کا علم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، صرف ہمارا ایک مذہب ایسا ہے جس کی ایک ایک حدیث، تاریخ کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز، قرآن کی تفسیر، یہ سب جو ریکارڈ ہے، یہ جو محفوظ ہے، ان اللہ والوں کی قربانیوں کی وجہ سے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں، عجیب عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں اللہ والوں کے، عجیب عجیب۔ اگر ہم ان کے مجاہدوں کے واقعات پڑھیں گے اور سنیں گے تب ہم کو اس علم کی قدر ہوں گی۔ آج ہم کو کیوں قدر نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے پاس پورا جو علم ہے وہ ریڈی میڈ پرنٹڈ پہنچ گیا ہوا ہے، حدیث کی کتابیں ہیں ہمارے سرہانے کو، لیکن ہم لوگ محروم ہیں اور ناقدرے ہیں کہ آج ہمارے پاس اتنا علم ہونے کے باوجود ہمارے پاس کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس فضول کاموں کے لیے بھرپور ٹائم ہے، فضول کاموں کے لیے، فضول باتوں کے لیے وقت اگر ہمارے پاس میں نہیں ہے تو دین کا علم سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور وہ زمانے میں اللہ والوں کا یہ حال تھا، حضرت شیخ کے بارے میں ہی میں نے پڑھا کہ وہ آخری عمر میں رات میں سوتے نہیں تھے، پوری رات نہیں سوتے تھے، پوری رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جو دین کا علم پڑھتے اور لکھتے بیٹھتے تھے تو وہی پڑھتے پڑھتے ان کو فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ اور خود حضرت نے لکھا ہے کہ میں رات میں کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، اس لیے کہ کھانا اگر کھا لیں گے تو اس کی وجہ سے پھر کیا آئیں گی؟ نیند آئیں گی۔ بولے میں ویسی پڑھتے بیٹھتا تھا۔ تو حضرت کی ایک بیٹی تھی، وہ ایک کٹورے میں سالن اور روٹی لے کر آتی تھی اور یہ اپنا پڑھتے رہتے تھے اور وہ اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے ان کے منہ میں ڈال دیتی تھی، جتنا انہوں نے کھا لیے۔ اب اس میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا پکا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے، روٹی کیسی ہے، سالن کائے کا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ معصوم بچی ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ یہ مجاہدے برداشت کیے ہمارے بزرگوں نے، تب جا کے میرے محترم بزرگوں دین کا علم جو ہے وہ ہمارے پاس میں ایسی محفوظ شکل میں آج تک رہا۔ اور کیسے مجاہدے برداشت کیے کہ حضرت قاری صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک اللہ والے وہ حدیث کی کتاب پڑھتے بیٹھے تھے۔ دیکھو یعنی یکسوئی دیکھو ان لوگوں کی کہ جب دین کا علم پڑھ رہے ہیں، آج ہم لوگ بھی حدیث کی کتابوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے اور ان کے بیچ کے فرق کو دیکھو کہ حدیث کی کتاب وہ پڑھتے بیٹھے تھے تو پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، ان کے امی سے کہا مجھے پانی چاہیے۔ تو ابا جان بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابا جان نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ حدیث پڑھتے پڑھتے پانی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا دھیان پڑھائی میں نہیں ہے۔ اس کو پیاس کیسا کیا لگی؟ اس کو پیاس لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دھیان پڑھائی میں نہیں ہے۔ تم بیٹھو یہیں پہ، میں اس کو پانی دیتا ہوں۔ انہوں نے بجائے پانی دینے کے گلاس میں تیل بھرے کھانے کا اور وہ تیل لے جا کے دے دی۔ اب وہ بچہ پڑھائی میں اتنے یکسوئی کے ساتھ حدیث کی پڑھائی کے اندر مشغول تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے یا تیل بھرا ہوا ہے۔ بچے نے اٹھایا اور پورا گلاس پی گیا۔ اس کو نہ بو محسوس ہوئی، نہ پینے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ میں نے تیل پیا، پورا گلاس پی گیا وہ بچہ۔ تو والد صاحب نے امتحان کے لیے جب دیا وہ گلاس، اور والد صاحب حکیم صاحب تھے، پھر انہوں نے فوراً بچے کو جو ہے دوسری ایک دوا دے کے الٹی وغیرہ کرا دیے۔ ان کو صرف جانچنے کا تھا کہ بچہ جو ہے میرا، اس کا دھیان پڑھائی پہ ہے یا نہیں ہے۔ تو پڑھنے والے ایسے تھے یکسو کہ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، رتی برابر بھی انہوں نے اپنا دھیان بھٹکنے نہیں دیا۔ اور آج ہم حدیث پڑھتے نہیں بلکہ سنتے ہیں، تو حدیث کی مجلسوں میں بھی موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، حدیث کی مجلسوں میں بھی آدھا دھیان موبائل پہ، آدھا دھیان وہ فضائل اعمال کی حدیث پہ۔
پھر اسی درمیان میں کسی کا فون آ گیا تو اٹھ کے چلے گئے آدھی حدیث سن کے، اب اس کے بعد واپس آئے تو دوسرا چل رہا تھا، اب دونوں کو جوڑ ڈالے، بیچ میں کا رہ گیا کدھر چلے گیا، اب وہ برابر سے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ کیا سنے تھے کیا پڑھا جا رہا تھا۔ ہمارا بھی یہ حال ہے کہ موبائل کو سائلنٹ رکھنا چاہیے یا اس کو بند کر کے رکھنا چاہیے حدیث کی تعلیم کے وقت، اس لیے کہ حدیث کا جتنا زیادہ ادب کریں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی حدیث کے انوارات سے ہم کو نوازے گا۔ اور اگر ہمارا دھیان نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ آدمی کو اس کی عقل مندی پر نہیں دیتے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی فراست پہ، اس کی ذکاوت پہ، اس کی محنت پہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جو دیتے ہیں وہ عظمت کے اوپر دیتے ہیں۔ کائے پر دیتے ہیں بولو؟ عظمت کے اوپر، کہ اس کے دل میں عظمت کتنی ہے حدیث کی۔ بھلے ہی بیچارہ کن ذہن ہے، بھلے ہی بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، بھلے ہی بیچارہ کم پڑھا لکھا ہو، لیکن اس کے دل میں عظمت ہے، اور پورے ادب سے احترام سے وضو کر کے دو زانو بیٹھ کے اگر وہ حدیث سن رہا ہے تو حدیث کے سارے انوارات اس کے دل میں اتریں گے، اور اس کا دھیان ہی نہیں ہے حدیث میں، اس کا دھیان موبائل پہ ہے، اس کا دھیان دکان پہ ہے، اس کو درمیان میں فون بھی آ رہے ہیں، اور حضرت جو ہے ادھر کا بھی پورا جو ہے اپنے کام کرنے والے مزدوروں کا سیٹلمنٹ بھی کر رہے ہیں، حساب کتاب بھی ہو رہا ہے، اور پھر حدیث بھی چل رہی ہے۔ تو یہ حدیث کی ناقدری ہے، اس پہ اللہ میاں نہیں دیتے۔ اور دیکھو وہ بزرگان دین کیسے تھے کہ حدیث کو پوری زندگی میں بغیر وضو کے انہوں نے نہیں سنا، بغیر وضو کے اس کو گوارا بھی نہیں کیا۔ حضرت شیخ نے لکھا ہوا ہے کہ جب میرا فارسی وغیرہ کی ان کی کتابیں ہو گئی اور جب وہ حدیث میں بیٹھے تو انہوں نے شروع میں ہی طے کیا کہ اگر حدیث پڑھنا ہے تو پوری حدیثیں باوضو پڑھنا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے حدیثیں لکھی ہے اللہ ان کی قبروں میں نور پیدا کرے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے ایک حدیث لکھنے سے پہلے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے باوضو اچھی طرح سے پاکی کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور پھر ایک حدیث لکھتے تھے، پھر دوسری حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور پھر وہ دوسری حدیث لکھتے تھے۔ ان کو 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، جس میں سے چھانٹ چھانٹ کر انہوں نے بخاری شریف لکھی، اتنے بڑے امام، لیکن ایسی عظمت تھی دل کے اندر۔ تو عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا تھا بخاری شریف کی شکل میں، آج پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں عظمت تھی۔ حالانکہ آپ کو سن کر حیرت ہوں گی کہ وہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تھے تو نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، نظر نہیں آتا تھا ان کو، لیکن ان کے دل میں جتنی عظمت تھی اتنی ہی عظمت ان کے والدہ کے بھی دل میں تھی۔ اور ان کی والدہ نے ایک مرتبہ خواب میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور وہ بیچاری بہت تقوی والی عورت تھی، انہوں نے اللہ سے مانگا، دعائیں کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ تو اتنی عظمت تھی ان کے دل میں۔ اب سوچو کہ جو آدمی جس نے بغیر غسل کیے کے اور بغیر 2 رکعت نماز پڑھے کے بخاری شریف میں کی حدیثیں نہیں لکھی، ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر وضو کے بیٹھ کے جو ہے حدیثوں کو سنیں؟ بہت سے لوگ منہ میں گٹکا رکھ کے بھی حدیث سنتے ہیں، میں نے دیکھا ہوں خود، منہ میں ایسا پورا پھلے ہوا ہے ایک سائیڈ میں، اور جو ہے حدیث سن رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ سننا تو چلو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اسی بیچ میں اٹھ کے پچ بول کے پچکاری مارنے کو بھی جا رہے ہیں کھڑکی کے پاس میں۔ ایسی حدیث سننے سے خدا کی قسم دل میں نور تو کیا پیدا ہوگا، جیسے قرآن میں کہا، جیسے فضائل قرآن میں بھی حضرت شیخ نے لکھا، اور خود حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن بہت سو پہ لعنت کرتا ہے، بہت سو کو بد دعا دیتا ہے قرآن پاک، اور اس کی تشریح لکھی، جیسے خود قرآن میں لکھا ہے لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الظالمین۔
ایسے ہی یہ حدیث جو بے ادبی کے ساتھ پڑھی جائیں گی، منہ میں پان رکھ کے، منہ میں گٹکا رکھ کے، وہ حدیث سے دل میں کیا نور پیدا ہوگا، بلکہ الٹا وہ حدیث بددعا دیں گی ایسا پڑھنے والے کے لیے۔ ایسے ہی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، ایسے ہی سنت نہیں ہے۔ وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا سنت اسی لیے ہے تاکہ ہمارے دانتوں میں بھی کچھ باقی نہ رہے، تاکہ ہمارے منہ میں بھی کچھ باقی نہ رہے جب ہم مسجد کے اندر رہے، یا ہم تعلیم کے اندر رہے، یا ہم حدیث کی کتاب پڑھتے ہوئے رہے، یا ہم قرآن حدیث کی کوئی بات سن رہے ہو، وہ ٹائم پہ ہمارے منہ میں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وضو کرنے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ وضو سے پہلے مسواک ہوں گی تو دانتوں وغیرہ میں جو ریشے ہیں وہ پوری طرح سے باہر نکل جائیں گے، اور آدمی عظمت کے ساتھ میں جو ہے پھر حدیث پڑھے گا، اور عظمت کے ساتھ میں حدیث کو سنے گا۔ تو جب عظمت کے ساتھ میں سنے گا، عظمت کے ساتھ میں پڑھے گا، تو اس کے اثرات آدمی کے دل کے اوپر پڑیں گے، اور دل میں اگر عظمت نہیں ہے تو بھلے ہی آدمی کتنا بھی چاہے ہوشیار ہو، عقل مند ہو، اس کو حدیث کے علم سے فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھنے کے لیے اتنی محنتیں کی ہے، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کم سے کم ان کتابوں کو پڑھنے کا کام کریں۔ کائے کا کام کریں گے بھائی؟ پڑھنے